السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة خلا فيها نذير وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا بالحق بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله رسوله النبي الكريم رب يعسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی فرقہ وہی یاسین۔ احسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و فضل ہے کہ اللہ جل جلالہ امان والہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی ضرورتوں سے فارغ کر کے اللہ کا محبوب ترین جگہ، محبوب ترین گھر، مسجد جیسے جگہ میں آنے کی، بیٹھنے کی اور مجھ جیسے احقر کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بولنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کو شکر ادا کیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی معزز اور بہت ہی مکرم مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ہے ماہ ربیع الاول۔ اس مہینے میں ہمارا اور آپ کا، کل کائنات کے مومن کا ایمان ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا۔ سنت سائڈ پڑھیں بھائی، سنت بعد میں ٹائم دیا جائے گا، بولا جاتا ہے ایک سائڈ پڑھا کیجیے، اچھا رہتا ہے۔ بار بار بولا جاتا ہے کہ یہاں پر پوسٹ لکھ دینا پڑے گا کہ نماز کے بعد ٹائم دیا جائے گا 5 منٹ کے لیے، اس سے پریشانی ہوتی ہے، اپنے والے بھی ہیں بیگانے والے بھی صدر آئے ہیں۔ جو پڑھے اس کو روک دینا چاہیے سامنے والوں کہ بھائی بعد میں ٹائم دیا جائے گا، اسے مجھے کراہت لگتا ہے، نماز پڑھ رہے میں بولوں گا تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا۔ تو خیر میرے معزز سامعین کرام، یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور نورانیت والا مہینہ ہے، اور سب سے بہترین اور سب سے مقدس چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں مبارک ہستی امام الانبیاء، شاہنشہ بدحا، تاجر مدینہ، فخر و جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمارے نبی نے جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف فرما ہے، جس مقصد کے دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کو پچھلے جمعہ بیان کر دیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روئے
انسان کو جو تخلیق بخشی ہے، اس تخلیق بخشنے کا مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تو اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو محض اللہ کی عبادت تخلیق بخشی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ اور دوسری جو مقصد ہے، دوسری چیز جو آپ علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا مبعوث فرمایا، کل کائنات کو بنایا، ہمارے نبی کے صدقے طفل میں ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، میں نے ایک آیت پہ قرآن پاک کی جس میں اللہ تبارک فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حق کے ساتھ نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری سنانے والا بھیجا۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہر دور میں، ہر زمانے میں پیغمبر اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرماتا رہا ہے۔ جس نے بھی اس پیغمبر کے قول کو، اس پیغمبر کے عمل کو اپنے زندگی میں لایا، دنیا میں کامیاب رہا اور وہ آخرت میں کامیاب رہا۔ اور آخر میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جس کے بعد حضور فرماتے انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میرے آخر میں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس نبی کو بھیجا جو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طرز عمل پر زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہی، آخرت میں کامیاب ہوگا۔ میرے معزز سامعین کرام، تو اس مہینے میں ہمارے آپ پر ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے چیز ہمیں آپ کو خیال کرنا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، تاریخ سے ریلیٹڈ کچھ باتوں کو جاننا ہے اور سننے کی کوشش کرنا ہے۔ ابھی ہر ایک زبان میں کتاب موجود ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمارے نبی کی سیرت سے متعلق میں سیرت سے ریلیٹڈ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دونوں جہاں کے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اور ایک آیت میں بات چھوڑ کر چل رہا ہوں، اور ایک آیت میں جو ایک سورہ ہے، سورہ 3، اس میں اللہ پاک نے انسان کی خوبصورتی کے لیے 5 دفعہ قسم کھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان احسن تقویم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے والتین، قسم کھاتا ہے تین کا، والتین والزیتون قسم کھا رہا ہے، وطور سینین دونوں چیز قسم کھا رہا ہے، وہذا البلد الامین یعنی شہر مکہ قسم کھا رہا ہے، 5 دفعہ قسم کھانے کا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، یعنی سب سے بیسٹ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، تمام مخلوق میں سب سے بیسٹ مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ اور ہم اور اب انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے بیسٹ اللہ رب العزت انسان کو بنایا ہے، اور تمام مخلوقات میں بیسٹ ہو گیا، سب سے اچھا ہو گیا انسان، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اللہ پاک نے انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور تمام انبیاءوں میں، تمام انبیاء کو سردار، آقا نامدار، تاج مدینہ، فخر دو جہاں، ہمارے آپ کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق بخشا تو فرمایا استفا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اس جتنے پیغمبر آتے رہے، یونس علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، جتنی پیغمبر کو دنیا مبعوث فرمایا، ہر ایک پیغمبر کے بارے میں اللہ نے استفا فرمایا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کے بارے میں، حضور فرماتے مصطفیٰ، یعنی چنے ہوئے میں سے چنا ہوا ایک پیغمبر جو مصطفیٰ ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد تمام پیغمبروں میں ابراہیم علیہ نبی نے علیہ السلام کو چنا، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے
پشت سے بہت سارے پیغمبر علیہ السلام دنیا مبعوث ہوئے، بہت پیغمبر رسول نبی بہت آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت سے صرف ایک پیغمبر ہوئے، ایک نبی رسول اللہ نے بھیجا ہے، وہ ہمارا نبی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میرے معزز سامعین کرام، یہ جو اللہ رب العزت نے چون کر چھانٹ کر ہمارے نبی کو بھیجا، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم اسماعیل کو بھیجا، اسماعیل سے بنو کنانہ بھیجا، بنو کنانہ میں بنو ہاشم بھیجا، بنو ہاشم میں بنو قریش بھیجا، اور بنو قریش میں عبداللہ کے گھر بھیجا، اور عبداللہ کے گھر کے 10 فرزند تھے، 10 فرزند میں سے ایک فرزند اس بیٹا جو سوٹ کے بدلے میں جان بچ چکی تھی، وہ بیٹا جس کو عبداللہ کہا جاتا ہے، اس کے گھر میں اپنے حبیب کو بھیجتے ہیں میرے معزز سامعین کرام۔ اور وہ کس طرح بھیجے ہیں؟ اللہ پاک نے جو خاندان دیا، جو قبیلہ دیا، جو عظمت دیا، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو سب بیسٹ سے بیسٹ دیا ہے، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن فرما دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی ہم نے آپ کے ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کی عظمت کو جس طرح بلند فرمایا ہے، اسی طرح ان کے قبیلے کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو، ان کے کسی معاملے میں ہر ایک چیز کو اللہ نے سب سے بہترین عطا فرمایا ہے۔ اس طرح اگر لے لیے جائے آپ علیہ السلام کو جتنی سرزمین ہے، سرزمین میں سے اللہ رب العزت نے عرب کو چنا، عرب میں سے حجاز کو چنا، حجاز میں سے مکہ کو چنا، اور مکہ میں سے بیت اللہ کو چنا، اور بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر میں اپنا کے لال اپنے حبیب کو بھیجتے ہیں میرے معزز سامعین کرام۔ یہ تاریخی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح سیرت کے متعلق میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر میں بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ اس جگہ پر آب زمزم ہے، اس جگہ پر حوض کوثر ہے، اس جگہ پر کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اس جگہ پر حجر اسود ہے، نہیں۔ وجہ کہ اللہ پاک عرش الہی پر مدینے کے گلیے ہیں، اور آپ علیہ السلام تلوہ مبارک ہے میرے معزز سامعین کرام۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہر ایک انسان دنیا میں آتا ہے، ہر ایک مخلوق دنیا میں آتا ہے، ہر اشرف المخلوقات میں سے ہر ایک انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن غلاظت کے ساتھ آتا ہے، پلیدی کے ساتھ آتا ہے، اور روتے ہوئے وہ آتا ہے، آنے کے بعد ناپ کاٹنا پڑتا ہے، ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن قربان جائے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شاہنشاہ بدحا، تاجر مدینہ، فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، اس اللہ پاک کے جلال پر کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے جسم عطر سے ایک بھی غلاظت نہیں نکالتا، ہر ایک صاف شفاف دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، بالکل غلاظت ہے، بالکل پاک ہے، ذرہ برابر بھی کہیں غلاظت نہیں، ذرہ برابر کوئی ناپاکی نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جو ناپ ہوتے ہیں ماں کے ایتھرک ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، لیکن کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بھاؤں سوڑے ہوئی ہیں، آنکھوں میں سرما لگے ہوئے ہیں، زلفیں سورے ہوئے ہیں، غسل کیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور ختنہ کیا ہوا ناپ کٹا ہوا تشریف لا رہے ہیں میرے معزز سامعین کرام۔ آمنہ کہتی ہے ہر ماں اپنے تخیل میں، اپنے پیار و محبت میں بچوں کو تعریف کرتی ہے، بچہ کا جنہیں کالا کلوٹا بھی ہو، ٹیڑھا بھی پیدا ہو، پھر بھی ماں کا دل یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ سب سے بہترین بچہ ہے، سب سے خوبصورت بچہ ہے۔ آمنہ کہتی ہے جو ہمارے نبی کی والدہ محترمہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، عجیب و غریب بچہ ہے، ایسا بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں میرے معزز سامعین کرام۔ اس سے قبل میں ایک معاملہ پیش آیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو صبح صادق کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو کیسر کا 14 جو یہ ہے گنبد ہے، باقاعدہ ایک بارگی میں دونوں دھس گیا زمین میں، سب 14 کے 14 دھس گئے۔ اور اسی طرح اس جگہ پر ایک آگ کو پوجنے والے 1000 سالوں سے آگ دہکا جا رہا تھا، اور اس آگ میں سب پوجا کرتے تھے، اس آگ کو خدا مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہمارے پیارے نبی کے تشریف آوری کی برکت سے وہ آگ ایک بارگی میں بجھ گیا،
اور بہت سارے واقعے پیش آئے ہیں آپ علیہ السلام کے تشریف آنے کے وقت. اور اس وقت جو یہودی اور نصارہ کے جو بڑے بڑے عالم تھے، سمجھدار عالم، حقانی جو عالم تھے، وہ بے ساختہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ان تمام ہونے کی وجہ آئی ہے جو میں نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر نبی دنیا میں تشریف آ چکے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد ماں کہتی ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس جگہ پر دائی آتی ہے جو اماں کہتی ہے کہ ولادت کے وقت جب حضور تشریف لا رہے اس وقت دائی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ ہر چیز کیا ہے اللہ پاک نے اپنے نظام سے برقرار رکھا تھا. دائی حلیمہ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آمنہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو اپنے قریب کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھی ہے. میں نے تو فلانا قبیلے گئی ہوں، میں فلانا خاندان کو دیکھی ہوں، اس جگہ کے بچوں کو میں نے دیکھی بھی ہوں، میں نے خود نہیں دیکھا اتنا خوبصورت حسین جمیل بچہ، تم کہاں سے دیکھ سکتی ہو؟ میرے معزز سامعین کرام، عبد المطلب آتے ہیں جو دادا جان ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آمنہ، حلیمہ تم نے کیا دیکھا؟ میں نے تو ملک شام کو گیا ہوں، میں حجاز تو گیا ہوں، میں دیگر کنٹری میں گھوم کے آیا ہوں، میں نے آج تک ایسے حسین جمیل بچے دیکھا ہی نہیں، تم کیسے دیکھ سکتی ہو؟ میرے معزز سامعین کرام، اللہ کا جلال جوش میں آتا ہے. اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کی حمد و ثنا کیے جا رہے ہیں، میرے محبوب کے نعت پڑھے جا رہے ہیں، میرے محبوب کے تعریف کیے جا رہے ہیں، جاؤ تم بھی اپنے چند الفاظ استعمال کر لو. یہ اپنے تخیل میں بول رہا ہوں. جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. آمنہ، حلیمہ، عبد المطلب، آپ نے تو اس زمانے کو دیکھا ہے، آپ نے ہفتہ، مہینہ، سال کو دیکھا ہے. میں نے آدم عرفات پر روتے ہوئے دیکھا ہوں، میں نے یوسف کو، میں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ پہ جاتے ہوئے دیکھا ہوں، میرے موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے دیکھا ہوں، دعا کرتے ہوئے دیکھا ہوں، کلام کرتے ہوئے دیکھا ہوں. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ پہ گرتے ہوئے دیکھا ہوں، میں نے اسماعیل کو چھڑے کے نیچے چلتے ہوئے دیکھا ہوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پرواز ہوتے دیکھا ہوں. وقطعن ایدیہن، اس ہاتھ کو، اس شے کو، اس بشر کو دیکھ کر جس عورتوں نے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا، ایسے خوبصورت انسان کو میں نے دیکھا. ان تمام پیغمبروں کو میں نے دیکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک شے کو، ہر ایک انسان کو میں نے دیکھا. آج تک ایسا حسین میں نے خود نہیں دیکھا ہے. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت خود بول اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ تم لوگ دیکھتے تب میں نے مصطفیٰ جیسے کسی کو پیدا کرتا. میں نے مصطفیٰ جیسے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. مصطفیٰ جس جھانٹا سے، جس نقشے سے میں نے بنایا تھا، وہ ڈھانچہ ہی میں نے توڑ دیا. کہیں سبحان اللہ. میرے معزز سامعین کرام، ایک شاعر کہتا ہے نا، احسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کیا شاندار شاعر ہے. شاعر کہتا ہے احسن من کا لم ترقت عین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے حسین جمیل بچہ کہیں نہیں دیکھا، اور نہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا. میرے معزز سامعین کرام، میرے حبیب اتنا خوبصورت تھے کہ اس کا کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے جو کوئی مثال دے سکتا ہے کہ فلانا کے مشابہ. جو کہتے ہیں چاند جیسے خوبصورت، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارے نبی تھے. میرے معزز سامعین کرام، ایک صحابی مسجد نبی تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر روشنی چمک رہی ہے. وہ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور اوپر سے چند رات کا یعنی 15 تاریخ کا چاند کی 15 تاریخ کا چاند گول ہے، چاند کے روشن ہے، اور آپ علیہ السلام چہرے انور سے روشنی نکل رہی ہے. تو میں کنفیوز ہوا، صحابی فرمان میں کنفیوز ہو گیا، میں شک میں آ گیا کہ یہ چاند کی روشنی ہے یا آپ علیہ السلام چہرے انور کی روشنی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام چہرے انور کی روشنی ہے. میرے معزز سامعین کرام، یہ تمام سیرتیں ہمارے زندگی میں آنا ہے. بہت سارے باتیں ہیں، جو وقت کی کمی ہے اس سے بات ختم کر رہا ہوں. میرے معزز سامعین کرام، عاشق رسول وہی ہے جو صرف ایک دن نہیں مناتا ہے. عاشق رسول وہ رسول وہی ہے، حضور سچی محبت کرنے والا وہی ہے جو پوری زندگی میں جب سے پیدا لیا اور قبر میں جا رہی ہے، پوری زندگی آپ علیہ السلام کی سنت پر، آپ علیہ السلام سنت کو اپنی زندگی میں لائے گا. وہ اصل عاشق رسول ہے.
ڈنگا پیٹنا، ڈانس کرنا. کل کا دیکھ رہا تھا کہ پٹاخے پھوٹے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ کون سا شریعت ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یو پی میں تو سنے کا فتویٰ دے دیا کہ 12 ربیع الاول میں ڈی جے لگانا حرام کر دیا گیا، بینڈ کر دیا گیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، آج کیسے منع کر دیا گیا؟ ہم شروع سے ڈانس کر کے آ رہے ہیں، شروع سے ہم جشن منا کے آ رہے ہیں، شروع سے پٹاخے پھوڑ کے آ رہے ہیں، آج کیوں منع کر دیا؟ پہلے کیوں منع نہیں کیا؟ میرے معزز سامعین کرام، یہ غلط دعویٰ ہے. عاشق رسول وہ ہوگا اپنے چہرے پر نورانیت لائے گا. عاشق رسول وہ ہوگا جو ہمارے نبی کو تکلیف سے بچائے گا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں ٹھنڈک نماز میں ہے. کا جس نے جشن کیا صرف جمعہ میں حاضر ہونے کے بعد پھر سال میں ایک دن آئیں گے، اس کے بعد نماز بھی غائب ہو جائے گی. میرے معزز سامعین کرام، بات بہت ساری ہے، کہنا یہ ہے اپنے عادت کو عبادت بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی کہنے سننے ذرا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیرت پر پڑھنے کی، جاننے کی، اور حضور کی ہر ایک سنت کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لیں.